بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اور مفتی طارق مسعود صاحب کے درمیان جاری نوک جھوک جس نتیجے پر پہنچی تھی، انتظار تھا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب آج اپنی قرآن و سنہ ریسرچ اکیڈمی کے اندر جب اتوار میں حسب معمول اپنا بیان کریں گے، اپنا درس قرآن کریں گے، تو مفتی طارق مسعود صاحب سے نہ ملنے کی کوئی معقول وجہ بیان کریں گے، لیکن بہت ہی توقع کے برعکس اور خلاف توقع انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی طرف سے جو ویڈیو اس وقت سامنے آئی ہے، جو درس میں ان کے موجود کسی صاحب کی طرف سے ریکارڈ کی گئی ہے، اس کو سن کر کم از کم میں اپنے حد تک بہت زیادہ مایوسی کا شکار ہوا ہوں۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو میں نے دو شرطیں رکھی تھی میرے بھائی، اکیلے آنا ہے، کیمرہ مین ساتھ لے آؤ، دوسرا صرف عقیدے پہ بات ہوگی، اور آپ اس کی وہ پہلی اب میں وہ چوروں والی تو لفظ میں استعمال نہیں کرتا، جو 5 منٹ کی ویڈیو میں 10 کٹنگز ہیں، اس کے اندر آپ دیکھ لیں، اس نے آتے ہی کہا کہ یہاں کا یہ مولانا میرا ریپ ہے اور 6 بندے میری طرف سے ہوں گے۔ تو رسے کا میچ میرے ساتھ کھیلنے آیا ہے، 6 بندے میرے ساتھ ہوں گے، اور یہ مولوی تو ایڑیاں رگڑتے ہیں میرے ساتھ بیٹھنے کے لیے۔ میں نے تمہیں اجازت دی تھی، اور کیمرہ مین 6-10 سیکورٹی گارڈ لے کے آ باہر بیٹھیں گے اگر تمہیں سیکورٹی کرنا ہے، مولوی کے ساتھ ہی میں بیٹھوں گا۔ تمہیں کہا تھا کیا مطلب چیلنج آ جا بچہ جس فورم میں، ابھی تو میں آگے انشاءاللہ کلیئر کرتا ہوں نا، یہ جو طاہر اشرفی کے بارے میں یہ ان کا ریپ بن کے سامنے آیا ہے اور جھوٹ بولا ہے اس نے کہ میری بات ہوگی فلاں سے فلاں سے فلاں سے۔ وہ گورنمنٹ کا نمائندہ ہے نا طاہر اشرفی، پی ٹی وی پہ بلا مجھے، پوری بیٹھا تھا، تقی عثمانی کو بھی لے آؤ، تینوں ملے بیٹھو، سوری تینوں مولانا کو بیٹھو، تینوں مولانا بیٹھو، میں اکیلا بیٹھوں گا، خدا کی قسم قیامت تک کے لیے جو بندیت کا جنازہ نہ اٹھا وہاں سے تو تم لوگ دیکھنا۔ اور ان کو پتہ ہے سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ٹریفک ہے کہ جس طرح امریکہ جاتے ہوئے نا یہ افغان وار ہمارے اوپر مسلط کر کے چلا گیا نا، یہ رات کے اندھیروں میں چوری کی طرح ویڈیو بنا کے یہاں کے 6-7 ملے میرے اوپر مسلط کر کے جا رہا تھا اور ان کے نام لے رہا تھا۔ مجھے نہیں سمجھ آتی، اوے بنو امیہ کی چالیں جہاں سے ختم ہوتی ہے نا وہاں سے میری عقل سٹارٹ ہوتی ہے۔ مولا علی کو جنگ صفین میں دھوکہ دیا تھا نا، محمد دوسری دفعہ سراغ سے نہیں چلا جاتا۔ تم لوگ کیا سمجھتے ہو مجھے؟ ڈنگروں والی اپروچ کے لیے بھی بھائی ایک ویڈیو چڑھا دیتے، کس پہ چڑھاتے؟ میری پہلے دن ڈیمانڈ ہے اکیلا بندہ آئے گا، کیمرہ مین آئے گا، ٹھیک ہے، اور صرف عقیدے پہ بات ہوگی، اس کی آپ ویڈیو دیکھ لیں۔ اس نے کہا ہے میں ان مسئلوں پہ بھی پہلے 1.5 گھنٹے بات کروں گا، تو وہی باتیں ریپیٹ کر۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب آج سے پہلے جتنے بھی دعوے کرتے رہے ہیں اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ علمی کتابی آدمی ہیں، لیکن اس وقت جس زبان کا استعمال انہوں نے اس وقت کیا ہے کم از کم وہ کسی علمی شخصیت کے بالکل زیبا نہیں ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی طرف سے مفتی طارق مسعود صاحب سے نہ ملنے کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ مفتی طارق مسعود صاحب کے وہ میں نے اکیلے آنے کی اجازت دی تھی، 5-6 افراد کو ساتھ لانے کی اجازت ہرگز نہیں دی گئی تھی، اور میں ان ملاؤں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں۔ اپنی اس بیان کے اندر انہوں نے حافظ طاہر اشرفی کو بھی آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے یہ کہا کہ میں ان کو تو دیکھتا ہوں، ان کو تو میں بتاتا ہوں، اور پھر آخر میں یہ پیشکش بھی کی کہ حافظ طاہر اشرفی، مفتی طارق مسعود اور تقی عثمانی صاحب یہ تینوں میرے پاس آئیں، اور معاذ اللہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر یہ تینوں میرے پاس آئے تو میں دیوبندیت کو قیامت تک کے لیے دفنا کے چھوڑ دوں گا۔ ایک دو باتیں جو ان باتوں کے اندر تضاد سامنے آتے ہیں، ایک طرف تو وہ مفتی طارق مسعود صاحب سے نہ ملنے کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ مفتی طارق مسعود صاحب کو میں نے اکیلے آنے کا کہا تھا اور وہ اپنے ساتھ 5-6 افراد لے کر آئے تھے۔ انجینئر صاحب آپ یہ کر سکتے تھے کہ آپ اس وقت ہی ویڈیو بیان کے ذریعے سے اس بات کی وضاحت کر دیتے کہ میں جہلم مفتی طارق مسعود صاحب کے آنے کے بعد ان سے اس لیے ملنے پر تیار نہیں ہو رہا، تو اس وقت کوئی بات کی جا سکتی تھی۔ آپ نے 2 دن تک انتظار کیا ہے، جب تک کہ مفتی طارق مسعود صاحب وہاں موجود تھے آپ نے کوئی بیان جاری نہیں کیا، کیونکہ آپ سامنا کرنا چاہتے ہی نہیں تھے۔ آپ نہ صرف 5-6 علماء کی بات کر رہے ہیں، آپ تنہا مفتی طارق مسعود کا بھی سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے،
اسی لیے آپ نے غیبت صغرا میں چھپے رہے ہیں، اور پھر اتوار کے روز آج آ کر آپ کہتے ہیں کہ یہ میرے پاس آ جائیں، تقی عثمانی کو لے آئیں، طاہر اشرفی کو لے آئیں۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ میرے نہ ملنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ 5-6 افراد کو لے کر آئے تھے۔ آپ ضابطے کے ذریعے سے یہ بات کہہ سکتے تھے کہ مفتی طارق مسعود صاحب اگر مجھ سے بات کرنا آپ چاہتے ہی ہیں، آپ 5-6 افراد کو لے کر آئے ہیں، لیکن جب ہماری گفتگو ہوگی تو صرف آپ اور میں گفتگو کریں گے، اور آپ کے ساتھ موجود لوگ آپ کی معاونت تو کریں گے لیکن گفتگو میں براہ راست شریک نہیں ہوں گے۔ یہ ضابطے آپ بیان کر سکتے تھے۔ اور ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ 5-6 افراد چونکہ وہ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے اس لیے میں نے ان سے گفتگو نہیں کی، اور دوسری طرف آخر میں ویڈیو میں جا کر آپ خود 3 افراد کو بلانے کا مطالبہ کرتے ہیں کہ میں ان سے بات کروں گا اور میں تنہا ہوں گا۔ آپ اس وقت یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ مفتی طارق مسعود صاحب آپ 5-6 افراد کے بجائے صرف اپنے ساتھ 2 افراد کو اور لا کر 3 افراد کو آپ مجھ سے بات چیت کریں، میں آپ سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب جو ان کا لب و لہجہ ہے، جس طرح کی انہوں نے گفتگو کی ہے، ان کی ویڈیو کے اندر ان کے جو مہذب اور ان کی بڑی اچھی گفتگو ہوتی ہیں، ان گفتگو کے مقابلے میں اس ویڈیو کے اندر جو موجود ان کی گفتگو ہے وہ بالکل سوقیانہ عامیانہ درجے کی ہے۔ ایک علمی آدمی، ایک ایسا شخص جس کا دانش سے کسی قسم کا تعلق ہے، اس سے اس قسم کے الفاظ کا صدور بالکل ناممکن ہے۔ اب انجینئر صاحب لاکھ مطالبے کرتے رہیں، آپ بار بار یہ کہتے رہیں کہ آئیں آئیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے فالوورز میں بھی جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کم از کم آپ کی اس خیانت کو اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے کہ پہلے دعوے کر کر کے چیلنج کر کر کے بلانا اور پھر بعد میں ان سے پہلو تہی کرنا۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ جی اصول پر بات ہوگی، اور مفتی طارق مسعود صاحب سے بات کرنے پر آپ اس لیے تیار نہیں ہوئے کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ کہا کہ 1.5 گھنٹے بعد المہند المفند کے اصولی مسائل پر ہوگی اور 1.5 گھنٹے ان چیلنجز پر ہوگی جو آپ وقتاً فوقتاً دیتے رہے ہیں۔ کون سی نامعقول بات ہے؟ آپ نے وہ چیلنجز ساری امت کو، سارے لوگوں کو دیے ہیں یا نہیں دیے ہیں؟ کیا آپ ان چیلنجز سے رجوع کرتے ہیں؟ جب آپ نے چیلنجز دیے تو چیلنجز دینے کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے کہ پوری کی پوری امت کو اور تمام کے تمام لوگوں کو آپ نے یہ چیلنج دیا ہے کہ وہ اس بارے میں جو میرا موقف ہے اس موقف کے خلاف رائے میرے سامنے نہیں لا سکتے ہیں۔ اگر مفتی طارق مسعود صاحب ان پر بات کرتے ہیں تو بات کرنا کون سا اعتدال سے ہٹ کر بات ہے؟ پھر اگر آپ کے لیے یہی مسئلہ تھا تو آپ اس وقت بھی ویڈیو پیغام کے ذریعے سے یہ بات کہہ سکتے تھے، کم از کم آپ 1.5 گھنٹے کی آمادگی تو ظاہر کرتے۔ آپ نے 1.5 گھنٹے کی بھی آمادگی ظاہر نہیں کی۔ اب آپ لاکھ مرتبہ آپ یہ کہتے رہیں کہ اب فلاں آ جائے فلاں آ جائے۔ میں سمجھتا ہوں اور میرا خیال ہے کہ اب علماء آپ کو کسی طور پر بھی سنجیدگی سے نہیں لیں گے اور نہ لینا چاہیے، کیونکہ آپ اس قسم کی بار بار باتیں کر کے بار بار اس سے پیچھے ہٹتے ہیں، اور آپ کے جو فالوورز میں سے اگر کوئی بھی میری ان باتوں کو سن رہا ہے تو کم از کم اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ آخر کس کے پیچھے کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ امت میں سے ہر قسم کے ایسے فتنہ والے لوگوں کی اللہ بیخ کنی فرمائے، توفیق عطا فرمائے، ان کو تائب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت کا جو اجتماعیت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث جو نسل در نسل چلی آ رہی ہے اور جس دین کو قیامت تک محفوظ رہنا ہے، اللہ تعالیٰ اس دین پر ہمیں مکمل عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد میرے خیال سے مزید کوئی اس موضوع پر گفتگو کرنے کی اب ضرورت بھی نہیں ہے، اور اس سے آگے کی کوئی بھی گفتگو بے فائدہ اور لغو ہوگی، اسی لیے یہ آخری اس موضوع پر گفتگو ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی اپنی دین متین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔